السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ. اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں. آج دو میرے خیال میں قومی سانحات آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ پیش آئے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے, اپنا فیڈ بیک دینا ہے اور گھنٹی کا بٹن دبانا ہے. دیکھیں, میں قومی ثانیہ اس لیے کہتا ہوں, ایک تو تعلیمی ادارہ ہے کوئٹہ کا, بلکہ بلوچستان کا ایک بہت ہی قدیم ایک تعلیمی ادارہ ہے جسے سائنس کالج کہا جاتا ہے. شاید ایک ٹائم پہ یہ لاء کالج بھی ہوا کرتا تھا, جو میں نے معلومات لی. جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو یہ سائنس کالج ہی ہے. یہاں پہ جو آپ کے جوڈیشری میں یا آپ کے جو بیوروکریسی میں, باقی جو آپ کے سسٹم کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں, پرانے لوگ ہیں, شاید بہت سارے لوگوں نے اس ادارے سے پڑھا ہے, سائنس کالج سے. تو کل رات کو یا کل صبح پرسوں رات کی آپ بات کر سکتے ہیں کہ ایک دن قبل سائنس کالج کے اندر اچانک ایک آگ لگتی ہے, اور دیکھتے ہی دیکھتا ہے یہ پورا جو آپ کا سائنس کالج کا آپ کے جو وہاں پہ کلاس روم ہیں, پرنسپل کا آفس ہے, باقی ایڈمن رومز وغیرہ جو بھی ہیں, سب کچھ جل کے خاک ہو جاتا ہے. اب تک 24 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے ہیں. اب تک پتہ نہیں چلا کہ آگ لگانے والا کون ہے, خود آگ لگی ہے, کیسے لگی ہے. صرف اتنا ہوا ہے کہ بلوچستان حکومت کی جانب سے وہ بھی ایک اسٹیٹمنٹ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں, کوئی تحقیقات کر رہے ہیں, اور وزیر اعلیٰ صاحب نے فوری طور پر ہدایت دی ہے یا حکم دیا ہے پرنسپل صاحب کو کہ وہ تحقیقات کریں اور رپورٹ سبمٹ کریں کہ آگ کیوں لگی ہے. آپ اس حکومت کی سنجیدگی کا آپ یہ اندازہ لگا لیں. ایک تعلیمی ادارہ جل کے بالکل خاکستر ہو گیا ہے, کچھ نہیں بچا ہے, صرف وہ 4 دیواریاں بچی ہیں جو کوئلہ بن گئے. اور اسی ادارے کے پرنسپل کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ تحقیقات کریں. اصل تو ہونا یہ چاہیے کہ ایک آزادانہ کوئی ٹیم بنائی جائے, انکوائری ٹیم بنائی جائے, وہ جا کے جس کا اس کالج سے کوئی تعلق نہ ہو, پھر جا کے وہ تحقیقات کرے, وہ سب کو انویسٹیگیٹ کرے, پرنسپل سے لے کر چوکیدار تک جو بھی وہاں پہ امپلائز ہیں, ظاہر ہے نا, ان سے آپ جا کے تحقیقات کریں گے. پھر کوئی رپورٹ آپ کے سبمٹ سامنے آئے گی, اطلاع یا انفارمیشن سامنے آئے گی, تب آپ کوئی رپورٹ وہ سبمٹ کریں گے حکومت کو. پھر اس کے بعد سزا و جزا جو بھی ہے وہ آپ نے کرنا ہے. حکومت کی غیر سنجیدگی کا میرے خیال میں عالم یہی ہے. مطلب مجھے نہیں پتا کہ وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب نے خود ہی کہا ہے یا اس کے نام سے, چونکہ ان کے اسٹاف کے لوگ ہوتے ہیں نا میڈیا کے وغیرہ, انہوں نے خبر چلا دی. عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ اگر سی ایم کہیں یہاں پہ نہ ہوں تو اس کا جو اسٹاف بیٹھا ہوتا ہے میڈیا سے ریلیٹڈ ہے, باقی چیزوں سے ریلیٹڈ ہے, تو وہ جیسے مذمت کرتے ہیں. کوئی واقعہ ہوتا ہے نا, فوری طور پر دیکھیں وزیر اعلیٰ وغیرہ کا ایک اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے آتی ہے کہ جی فلانا واقعہ کی ہم مذمت کرتے ہیں, سخت نوٹس لے لیا اور نہیں چھوڑیں گے. یہ جو ریپیٹلی جو آپ کو یہ الفاظ ملتے ہیں نا پڑھنے کو ٹی وی ٹکٹس پہ یا اخباروں میں, یہ دراصل ظاہر ہے کہ اس کے جو اسٹاف ہے جو بیٹھا ہوا ہے جو کمپوز کر رہا ہے خبر, ان کا ایجاد کردہ ہے نا, کہ ہر حکومت کے طرف سے نام وزیر اعلیٰ کا چینج ہوتا ہے, خبر پھر ایک ہی ہوتی ہے. ابھی مجھے نہیں پتا کہ اس واقعہ یہ جو سائنس کالج کا جو جلنے کا واقعہ یہ بہت بڑا ثانیہ ہے. کسی مہذب معاشرے میں کسی تعلیمی ادارے کا اس طرح جل جانا ایک المیہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ تعلیم کی کوئی اوقت نہیں ہے نا, ہمارے پاس تعلیم یافتہ لوگ ہیں. پارلیمنٹ میں آپ جا کے دیکھیں موسٹلی آپ کو جاہل لوگ, انگوٹھا چاپ لوگ نظر آئیں گے. تو اور پھر یہی لوگ بیٹھ کے تعلیم پہ پالیسیاں بھی بناتے ہوں گے نا. ابھی ان کو کیا پتہ ہے تعلیم کیا ہوتی ہے, ایک تعلیمی ادارہ کیا ہوتا ہے. تو پھر نوٹس ہی لیا جاتا ہے, اور جو جس محکمے کا بندہ ہوگا اسی کی پھر سربراہی میں کوئی کمیٹی بھی بنائی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہونا نہیں ہے, جس نے آگ لگائی جیسے لگائی سو ہو گیا. یا ہو سکتا ہے اتفاقی آگ ہو, ہم ہی نہیں کہہ سکتے کہ جی کسی نے جان بوجھ کر ہی آگ لگائی ہے, ہو سکتا ہے اتفاقیہ ہو, تو بھی تو تحقیقات کے بعد سامنے آئے گی. لیکن شروع سے جب تحقیقات ہونا ہی نہیں ہے تو پھر پتہ کیسے چلے گا جی آگ لگائی گئی ہے یا خود بخود آگ لگی ہے.
اچھا میں کل کچھ دوستوں سے یا لوگوں سے میں نے معلومات لی کہ یار آگ لگی کیسے ہے. اچھا پولیس پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ پولیس کے بقول جب اچھا ہوا یہ تھا کہ پہلے انتظامیہ کو، پولیس کو، نہ فائر بریگیڈ، کسی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ آگ لگی ہے. سامنے کالونی ہے سیول کالونی، وہاں سے کسی نے اپنے گھر سے دیکھا، کیونکہ صرف اتنا فاصلہ ہے روڈ کے آر پار کا، جنا روڈ کے اتنا ہی فاصلہ ہے، 20 فٹ 30 فٹ کا ہی فاصلہ ہوگا. تو ایک بندے نے، مقامی جو رہائشی تھا اس کالونی کا، اس نے دیکھا جی سائنس کالج کے مین جو اس کا جو بلڈنگ ہے اس میں دھواں نکل رہا ہے، کوئی آگ کے شعلے نکل رہے ہیں. پھر اس نے اس بندے نے پولیس سے شاید رابطہ کیا ہوگا یا فائر بریگیڈ سے کسی سے کیا ہوگا. اچھا پولیس پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ جب میں نے پولیس سے بات کی کہ یار کیا ہوا ہے، تم لوگوں کے پاس کیا انفارمیشن ہے، انہوں نے کہا ہمیں تو یہ اطلاع ملی تھی کہ جی آگ لگی ہے. فائر بریگیڈ کے آنے سے پہلے وہاں پولیس پہنچی، شاید ان کا کوئی پیٹرولنگ وہاں پہ نزدیکی ہو رہا ہوگا. بقول پولیس کہ ہم مین گیٹ پہ آئے، ہم نے پوری آدھے گھنٹے سے ہم وہ جو مین گیٹ ہے اس کو کٹاتے رہے، پیٹتے رہے، چوکیدار نے گیٹ نہیں کھولا. کوئی آدھا گھنٹہ 35 منٹ کے بعد پتہ نہیں چوکیدار کہیں پہ تھا، سو رہا تھا، جو بھی تھا، اس کے بعد وہ آیا ہے، اس نے مین گیٹ کا تالا کھولا ہے، پھر پولیس اندر گئی ہے. اس کے بعد فائر بریگیڈ آیا ہے، کوئی گھنٹے کے بعد شاید آیا ہے. اب اتنا بڑا آگ لگا ہے، اور وہاں پہ جو چوکیدار ہے جس کو رکھا اس لیے گیا ہے کہ آپ نے گیٹ کی باقی چیزوں کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، ان کی نگرانی کرنی ہے. وہ جو نگران بٹھایا ہوا تھا وہ بھی پتہ نہیں کہاں تھا. مطلب اتنا بڑا آگ لگا ہے، باقی شہر کے لوگ گیٹ کے باہر جمع ہیں اور چوکیدار کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کالج کے اندر آگ لگی ہے. تو یہ پتہ نہیں ہے، ابھی مجھے نہیں لگتا کہ اس بڑے ثانیہ کے کوئی تحقیقات ہوگا، کوئی آزادانہ کوئی تحقیقات ہوگی، کوئی سزا و جزا کا کوئی فیصلہ ہوگا. جو ابتدائی ہم دیکھ رہے ہیں، رویہ دیکھ رہے ہیں حکومت کی جانب سے، ذمہ داری تو حکومت کی ہے نا. پھر کہتے ہیں جی ہم گڈ گورننس لائیں گے. گڈ گورننس یہ ہے، بالکل آپ کو پتہ ہے یہ سائنس کالج سی ایم ہاؤس سے کتنا 500 قدم، 1000 زیادہ سے زیادہ اتنا ہی ہوگا. آپ اس کو ریڈ زون کا ایریا بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ پورا دن آگ جلتا رہا، اور آدھے دن کے بعد پھر فائر بریگیڈ آئے. مطلب سب کچھ تباہ ہو گیا. اس کے بعد آگے آگ نے تو ویسی بجھنی تھی، دیواروں نے تو نہیں جلنا تھا نا، باقی جو سامان تھا سب کچھ جل گیا. ایک واقعہ یہ ہوا ہے بڑا المیہ. اچھا دوسرا، ہمیشہ یہ جو ہمارا زیارت کا علاقہ ہے، یہ ایک سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک سیاحتی علاقہ ہے. لوگ دور دور سے، مطلب پاکستان کے مختلف علاقوں سے بھی آتے ہیں. چونکہ ابھی حالات کی وجہ سے تھوڑا کم ہوا ہوگا، لیکن بلوچستان کے لوگ یا قریبی جو زیارت کے لوگ ہیں گرم علاقوں کے، وہ تو جاتے ہیں نا سردیوں میں، سیر و تفریح کرنے جاتے ہیں. کوئی شاید بلوچستان کے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو زیارت نہیں گئے ہوں گے. یہاں پہ ہمیشہ ہر سال ایک واقعہ پیش آتا ہے. وہ یہ ہے کہ سردیوں سے پہلے مقامی لوگ جو صنوبر کے درخت ہیں ان کو کاٹنا شروع کرتے ہیں. حالانکہ حکومت نے یہ فارسٹ کے پتہ نہیں درجنوں سے زیادہ ہوں گے ملازم وہاں کے، تنخواہ بھی لے رہے ہیں. وہاں پہ اے سی کی بھی ایک ایریا ہے، ذمہ داری ہے اسسٹنٹ کمشنر کی، ڈی سی کا بھی ہے، وہاں پہ ہے ذمہ داری بنتی ہے. فارسٹ آفیسر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے دفاتر وہاں موجود ہیں، ان کے فارم ہاؤسز بھی وہاں پہ موجود ہیں. لیکن یہ ہر سال آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی رپورٹ آپ کے سامنے آئے گی کہ زیارت میں مقامی لوگ وہ درخت جو ہے وہ کاٹتے ہیں. درخت اس لیے کاٹتے ہیں، جو سیزن ہے نا، ابھی مہینہ 1.5 مہینے کے بعد سردیاں آنی ہیں، تو گیس وغیرہ پتہ نہیں ہے وہاں پہ کچھ علاقوں میں ہوگا، کچھ علاقوں میں نہیں ہوگا. لیکن وہ پھر آ کے صنوبر کے درخت کاٹتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ایک دو بندہ تو نہیں کاٹتے ہوں گے، علاقے کے لوگ آتے ہیں وہاں پہ، گاؤں کے گاؤں. وہ آج تک مطلب کہ کئی سالوں سے یہ چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں. جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، چلی گئی ہیں، کبھی کوئی بہتری نہیں آئی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ سردیوں سے پہلے مہینہ 1.5 مہینے پہلے یہ رپورٹ نہیں آئی ہوگی کہ جی اس دفعہ کم سے کم صنوبر کے درختوں کی جو کٹائی وہ جو ہے روک دی گئی ہے. نہیں، اس دفعہ پھر یہ آپ فوٹیجز، آپ کو ویڈیوز بھی نظر آ رہی ہیں، پھر لوگوں نے درخت کاٹنے شروع کر دیے ہیں. اگر جب آپ مقامی لوگوں سے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس سردیاں ہیں، گیس نہیں ہے، تو ہم کیسے گزارا کریں.
ابھی لوگوں کا جو آپ دیکھیں نا سائیکی کہ بھائی ٹھیک ہے سردی ہے تو ضروری ہے کہ آپ یہاں کے صنوبر کے درخت ایک نایاب درخت ہے ظاہر ہے کہ اس کو آپ کاٹیں. اور بھی ذرائع ہو سکتے ہیں نا آگ جلانے کی آپ تھوڑا یہ جو علاقہ ہے نا زیارت سے باہر نکلیں آپ کو لکڑیاں ملتی ہیں, آپ کو LPG ملتا ہے, آپ کو کوئلے ملتے ہیں, آپ خرید سکتے ہیں اس کو, آپ گزارا کر سکتے ہیں. مطلب ضروری ہے کہ ہم نے بس درخت ہی کاٹنا ہے. ایک تو علاقے کے عوام کا یہ المیہ ہے, شعور نہیں ہے, اور دوسری طرف حکومت کی نااہلی آپ کے سامنے ہے جب کوئی روکا نہیں جا سکتا. میں نے کسی ماہر جنگلات سے پوچھا کہ جی یہ جو درخت ہے نا یہ صنوبر کے اسپیشلی, ان میں کتنی گروتھ ہوتی ہے, کیا اس کے بیج وہاں پہ لگائے جاتے ہیں, کیا ہے؟ انہوں نے کہا سال میں صنوبر کا جو درخت ہے نا 1 انچ بڑھتا ہے سال میں. اب یہ جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ سالوں قدیمی درخت ہے, شاید کسی کا 1000 سال بھی ہو سکتا ہے, کسی کا 500 سال ہو سکتا ہے. اور صنوبر کا درخت جو ہے وہ خشک نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ سرسبز رہتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ زیارت میں جو سیاح جاتے ہیں نا وہ صرف برف باری دیکھنے نہیں جاتے ہیں. یہ جو صنوبر کے درخت جو لگے ہیں, جو یہ قدرتی ایک خوبصورتی ہے زیارت کی, لوگ اس کے لیے جاتے ہیں. جب اس کی آپ کٹائی, مقامی لوگوں کو میں بتا رہا ہوں, جب آپ اس کی کٹائی کرتے ہیں تو اس سے نقصان تو آپ ہی کا ہے نا. پھر زیارت کیوں کوئی آ جائے؟ سرد علاقے تو اور بھی بہت ہیں نا, یہ نہیں ہے کہ کوئی بلوچستان میں صرف ایک زیارت ہی سرد علاقہ ہے جہاں برف باری پڑتی ہے. آپ کا خانوزئی میں زیارت سے زیادہ برف باری ہوتی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے علاقوں میں برف باری ہوتی ہے. اس کوئٹہ میں برف باری ہوتی ہے, ٹھیک ہے تھوڑا کم ہوا ہے ابھی, وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ, برف باری تو ہوتی ہے. ابھی کوئٹہ کے لوگ کوئٹہ کے بجائے زیارت جاتے ہیں, برف باری دیکھنے نہیں جاتے. وہ وہاں پہ ظاہر کہ یہ صنوبر کے جو درخت ہے خوبصورتی ہے. جو لوگ زیارت گئے ہیں, آپ کسی اونچائی پہ کھڑے ہو کے پورا زیارت کا آپ نظارہ کریں, آپ کو یہ خوبصورتی نظر آئے گی. تو وہ جو درخت ہیں صنوبر کے, ان کی خوبصورتی کی وجہ سے سیاح وہاں چلے جاتے ہیں. میں نے جب زیارت سے کسی سے بات کی, اس نے کہا یقین مانے جو اسسٹنٹ کمشنر ہے نا 6 مہینے سے وہ نظر نہیں آ رہے, دفتر نہیں بیٹھا ہے وہ. اور وہاں کا جو مقامی انتظامیہ ہے نا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سیزن ہے درختوں کے کاٹنے کا, یہ سیزن ہے, یہ ٹائم ہے, یہ 1-2 مہینے کا. یہ آپ کا اگست, ستمبر, یہ 2 مہینے ایسے ہیں جہاں پہ انتہائی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے جنگلاتوں کی. وہاں پہ چھٹیاں منسوخ کرنی چاہیے, ایمرجنسی لگانی چاہیے, تاکہ یہ 2 مہینے تو آپ ایمانداری سے وہ ڈیوٹی کر لیں. پھر بھی کافی حد تک اس کو روکا جا سکتا ہے. اس پر بھی میں دیکھ رہا تھا, آج نیوز پیپر دیکھ رہا تھا, ذرا کہ سوشل میڈیا میں بھی حکومتوں کی خبریں آتی ہیں, آفیشیل خبریں بھی آتی ہیں. میں دیکھ رہا تھا شاید حکومت نے کوئی اس کا نوٹس لیا ہوگا, کوئی DC کو نوٹس کیا ہوگا, کوئی AC کو نوٹس کیا ہوگا, کوئی ان کا کسی آفیسر کو نوٹس کیا ہوگا. نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ایسے ہے جیسے نارمل ہے. حالانکہ معظم معاشروں میں عام جگہ ایک درخت آپ نہیں کاٹ سکتے جب تک آپ کسی اس ریاست سے, اس حکومت سے آپ NOC نہ لیں. میں زیارت کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ زیارت مطلب ایک فیمس علاقہ ہے, پورے پاکستان اس کو جانتا ہے. میں ہر جگہ, آپ بیلا جائیں, جام صاحب کا علاقہ ہے, جام کمال خان کا, کیونکہ ہمارا بچپن گزرا ہے وہاں پہ, ہمارا روٹ ہے آواران سے, بیلا سے ہم آتے رہے ہیں. بیلا میں ایک جگہ ایک ٹائم پہ آپ وہاں درخت ہی درخت آپ کو روڈ کے سائڈ پہ نظر آ رہے ہوتے تھے. آپ ایسے سمجھ رہے ہوتے تھے کسی میں جنگل سے سفر کر رہا ہوں. آج آپ چلے جائیں, آپ کو دور دور تک ایک درخت نظر نہیں آئے گا. اسی طرح آواران میرا آبائی علاقہ ہے, وہاں پہ اتنے ہمارے بچپن میں ایسے مطلب ایک وقت تھا کہ ایک گاؤں دوسرے گاؤں نظر نہیں آتا تھا, اتنے درخت گھنے درخت ہوا کرتے تھے. ابھی آپ ایک گاؤں کے کسی کے چھت پہ کھڑے ہو جائیں گھر کے, اگلا پورا 10 گاؤں آپ کو نظر آئیں گے. یہ پورے میدان بنا دیے ہیں درختوں کو کاٹ کاٹ کر. اور وہ کس لیے؟ وہ وہاں پہ اس لیے کہ وہ جو لکڑی کا ایک کوئلہ ہوتا ہے وہ تھوڑا باقی کوئلے سے تھوڑا کوالٹی میں بہتر ہوتی ہے. مقامی لوگ باہر کے لوگوں کو ٹھیکے پہ دیتے ہیں اپنا ایریا, زمینوں کا ایریا کا, جی اس کو کاٹ لیں. وہ کاٹ کے کوئلہ بنا کے اس کو مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں. اور وہاں پہ انتظامیہ
فوراً یہ جو آپ کا آفس ہے، آپ کا جو ہے جو بھی انتظامیہ کے جو بھی سسٹم ہے، ایم پی اے سے سمیت، وہ بھی خاموش رہتے ہیں. تو یہ المیہ ہیں. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم شاید ہمارا اوورآل سوسائٹی یا ہماری جو حکومتیں آتی ہیں وہ پڑھی لکھی نہیں ہوتی، ان کا کوئی ویژن نہیں، کسی حوالے سے کوئی ویژن نہیں ہوتا، نہ ایجوکیشن، نہ ہیلتھ، نہ ایگریکلچر، نہ فارسٹ، کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمیشہ ایک ہی ان کا جو میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں، بس پی ایچ ڈی پی سے اسنا ملنا چاہیے. اس کے علاوہ میں نے آج تک اس اسمبلی کے اندر، آج تک مجھے 18-20 سال ہو گئے ہیں، 15 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں میں اس کی رپورٹنگ کر رہا ہوں، میں نے آج تک کسی ممبر کو جنگلات کے تحفظ کے بارے میں بات کرتے ہوئے نہیں سنا، یا جو آپ کا لائیو اسٹاک ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے نہیں سنا، ایگریکلچر پہ بات کرتے ہوئے نہیں سنا. یہ حال ہے ہمارے نمائندوں کا. ابھی رونا دھونا ہم کس کے سامنے کریں؟ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.